بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ ایسی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ہر کہانی آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور ایک بزرگ آدمی مسجد میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون مسجد میں آ رہا ہے اور کون مسجد سے واپس جا رہا ہے۔ وہ ایک کونے میں ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ایک طرف کو بیٹھا اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ آج تیسرا روزہ ہو گیا تھا، لیکن اس بزرگ کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ سحری میں جو کچھ مل جاتا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا تھا، کبھی بھی گلہ شکوہ نہیں کرتا تھا۔ اور اس مسجد میں اذان مغرب دینا تو جیسے ان کا فرض بن چکا تھا۔ ان کی آواز میں کوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت جادو تھا کہ دل چاہتا تھا کہ ان کی آواز ہی سنتے رہیں۔ آج بھی وہ اذان مغرب کے بعد اسی کونے میں جا کر خدا کی عبادت میں مصروف ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ اتنی لمبی جدائی مسلسل یہ کہہ رہے تھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے جاتے۔ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو انہیں دیکھتے رہتے اور کچھ تو دیکھ کر چلے جاتے تھے، لیکن کچھ لوگ بزرگ کو دیکھ کر ٹھہر جاتے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک خوش لباس شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس نے بریف کیس کو سائیڈ پر رکھ دیا اور خود بھی نماز والی صف پر جا کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ جانے کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا رہا۔ دعا مانگ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ یکدم اس شخص کی نظر ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھے خدا کی عبادت میں مصروف بزرگ پر پڑی۔ وہ شخص اس بزرگ کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے سامنے رونے لگا، لیکن اس کے بیٹھنے سے بھی بزرگ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آیا۔ وہ اسی طرح ہی خدا کی عبادت میں مصروف رہا۔ وہ بزرگ آدمی اسی طرح ہی خدا کی عبادت میں مصروف رہا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہا۔ اس نوجوان نے بابا جی کو اپنی طرف متوجہ کروانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی بابا جی نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھنا چاہے کہ کون آیا ہے جو اسے بلا رہا ہے، آنکھیں کھولی تو سامنے اس شخص کو بیٹھے ہوئے پایا۔ بابا جی نے بڑی گرم جوشی سے اس نوجوان کے ساتھ مصافحہ کیا، کہنے لگے، کیسے ہو برخوردار، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی۔ وہ کہنے لگا، میرا نام سلیمان ہے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا تو میرا دل خود بخود آپ کی جانب کھینچتا چلا گیا۔ مجھے آپ اللہ والے لگتے ہیں، اسی لیے سوچا کیوں نہ میں اس مبارک مہینے میں آپ کو دعا کے لیے کہوں، شاید آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، دیکھو اے نوجوان، میں خود بہت بڑا گنہگار ہوں۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے، بہتر ہے کہ تم خود اپنے لیے دعا کرو کہ جب انسان اپنے لیے خود دعا کرتا ہے تو اللہ جلدی ہی اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، بابا جی میں جانتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل آپ کی طرف چلا آیا ہے، کیا آپ کو میں دعا کے لیے کہوں؟ وہ بزرگ کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا، لیکن کیا میں تم سے ایک التجا کر سکتا ہوں؟ بزرگ نے بہت بے بسی والے انداز میں پوچھا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میرے دل میں اس بات کو لے کر کوئی لالچ ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ جدائی موت سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، تو شاید اس مبارک مہینے میں تم میرا وسیلہ بن جاؤ اور مجھے وہاں بھیج دو جس کی جدائی نے میرے دل میں تڑپ رکھی ہے۔ اتنا کہہ کر اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بزرگ مسلسل روتے جا رہا تھا، اس سے بالکل بھی بات نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان بزرگ کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ نوجوان ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ بزرگ آدمی کہاں جانا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے، پہلے تو میرے اندر بہت زیادہ ہمت طاقت تھی کہ خود جا کر میں نے طواف کیا تھا، لیکن
اب میرے اندر نہ ہی ہمت ہے اور نہ ہی وہاں جانے کی طاقت ہے، اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے جو مجھے وہاں لے جائے، اور نہ ہی میرا کوئی ذریعہ معاش ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگے کہ آپ بھروسہ رکھیں فقط اللہ کی ذات پر اور مجھ گنہگار پر۔ پھر وہ اس نوجوان نے سلام کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ پھر وہ بزرگ ہر وقت بس خدا کے آگے دعا کرتے رہتے تھے، ہمارا کام تو دعا کرنا ہے، دینا تو اس پروردگار کا کام ہے۔ آج 7واں روزہ تھا، لیکن اس نوجوان کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اس بزرگ آدمی کو اس نوجوان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ تراویح پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف تھے کہ اچانک اس نوجوان کی آواز آئی۔ بزرگ نے سر اٹھایا، بابا جی کہہ کر وہ نوجوان پکار رہا تھا۔ بابا جی کے دل میں بھی ایک امید سی جاگ اٹھی تھی۔ اس نوجوان نے بابا کا ہاتھ خوشی سے تھاما اور چوم لیا، کہنے لگے، بابا جی آپ کی دعا کی وجہ سے میرے برسوں کا رکا ہوا کام بن گیا ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا ہے۔ وہ نوجوان بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اور کہنے لگا، بابا جی پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ بابا جی بہت حیرت سے اس نوجوان کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے نوجوان، میں نے تو بس یوں ہی جدائی کی تڑپ میں تھک کر کہہ دیا تھا، تم فکر نہ کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، بابا جی جب بلاوا آ جائے تو جانا ہی پڑتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا بلاوا آ چکا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، بابا جی بس آپ اٹھیں اور مجھے اپنا پاسپورٹ لا دیں۔ بابا جی کی آنسو سے آنسو روانہ ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ پاک اس نوجوان کو اس کام کا اجر ضرور دینا۔ پاسپورٹ لے کر وہ نوجوان رخصت ہو گیا۔ 8ویں روزے کی سحری تھی کہ بابا جی روتے جاتے اور خدا کا شکر ادا کرتے جاتے تھے اور اس نوجوان کے لیے بھی دعا کرتے۔ اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد بزرگ آدمی اپنا سب سے پسندیدہ کلام پڑھنے لگے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ بابا جی کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ہر کوئی سننے والا رو پڑا۔ ان کی اس نعت کو سننے پر ہر کوئی مجبور ہو گیا تھا۔ آج 15واں روزہ تھا اور ان کی حاضری کا وقت آ چکا تھا۔ وہ بزرگ آدمی گنبد خضرا پر حاضری دینے کے لیے رخصت ہو چکے تھے اور وہاں جا کر ان کی آنکھیں اشک بار تھی، اور اس نوجوان کے لیے بھی دعاگو تھے جنہوں نے ان کو وسیلہ بنایا تھا۔ جدائی کی تڑپ اور کملی والے کا عشق سچا تھا، سو ان کے لیے بھی خدا نے معجزہ کر دیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب خدا سننے پر آتا ہے تو نماز دیتا ہے، جب کن کہتا ہے تو ہر چیز ہو کر رہتی ہے۔ دوستو، ایسی ہی اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر کہانی آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ بھی آپ کا حامی و ناصر ہو۔